اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج گفتگو ہے معصومین علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اقوال کی روشنی میں، آپ کی احادیث کی روشنی میں بخیل اور کنجوس کس کو کہا جاتا ہے۔ کل ہم نے گفتگو سخاوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھرانے میں سب سے نمایاں جو عمل نظر آتا ہے اور جس کی جگہ جگہ نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ ہے سخاوت۔ جود و سخا کا ایک اپنا الگ معیار ہے، انسان کی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو چھپا دینے والی چیز اور انسان کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دینے والی چیز، اللہ سے قریب کر دینے والی چیز اور جنت سے قریب کر دینے والی چیز سخاوت ہوتی ہے۔ لیکن وہیں بات آج بخل کی ہے، کنجوسی کی ہے کہ معصومین علیہم السلام نے کنجوس کس کو قرار دیا اور کنجوس کے حوالے سے کیا احادیث ہیں۔ تو سب سے پہلے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول سے کنجوس کی بات کا آغاز کروں کہ کنجوس، آپ نے فرمایا لیس للبخیل راحۃ، کنجوس انسان کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی راحت نہیں ہوتی ہے، اور لیسا للبخیل حبیب، آپ نے فرمایا کہ کنجوس کا کوئی جو ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، کوئی اس کا دوست نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کنجوس انسان کے پاس جا کر بیٹھے۔ اسی لیے بہت سارے پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کنجوس انسان کی جو ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہر مذہب اس بات کی مذمت کرتا ہوگا کہ انسان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مولا میں فلاں صاحب کو جانتا ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے واجبات کی پابندی کرتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت تعریف کر رہا تھا۔ تو حضرت نے، ہمارے مولا نے فرمایا، کیا تم ان کی نماز اور ان کے روزے کو دیکھ رہے ہو کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں؟ کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا ہے؟ کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ مولا نے طریقہ بتایا کہ انسان کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا ہے، اس کی نماز اور اس کے روزے کو دیکھ کے مت پہچانیے کہ انسان سب سے اچھا ہے۔ یعنی ہمارے اسلام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے معاشرے میں، سماج میں، لوگوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کا جو چال و چلن ہے، اس کا جو ملنے کا انداز ہے، وہ کس طرح پیش آتا ہے اپنے دوستوں والوں کے ساتھ یا اجنبیوں کے ساتھ یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور وہ کس طرح پیش آتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ صرف اسے ملتا رہے، کوئی انسان کچھ نہ کچھ دیتا رہے، اور وہ کبھی خود سے اپنے طرف سے خرچ نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے۔ تو بخیل کی تعریف ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ البخیل یأکل ولا یعطی، بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے مگر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کنجوس انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خود کھاتا ہے مگر کسی دوسرے کو نہیں کھلاتا ہے۔ تو کنجوس انسان کے حوالے سے بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں معصومین علیہم السلام سے، ہمارے ائمہ سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، جن کو سمجھنے اور سننے اور فالو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ کنجوسی کی ذرہ برابر بھی ہمارے اندر، ذرا سا سایہ بھی کنجوسی کا ہمارے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سخی ہوں، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری جگہ بنے، تاکہ کل اگر آپ اسلام کی کوئی بات کہہ دیں، کل آپ کوئی قاعدے کا فرمان جاری کریں، کوئی بھی بات کہیں، تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بن چکی ہے تو لوگ آپ کی بات کو قبول کریں۔ لیکن اگر آپ نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈیوس کنجوس ایز اے کنجوس کرایا ہے اور لوگ آپ کو سمجھتے ہیں بھائی یہ تو کچھ خرچ ہی نہیں کرتا ہے،
تو پھر لوگ آپ سے دور ہونے لگیں گے، لوگ آپ سے قریب نہیں ہوں گے، لوگ آپ کی قربت اختیار نہیں کریں گے. تو جو آپ کے قریب ہی نہیں ہوگا وہ آپ کی بات کیسے سنے گا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے قریب ہو، کسی سے آپ کا تعلق بڑھے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس کے دل میں اپنی جگہ بنائیں. اور وہ جگہ کیسے بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے سخاوت سے، وہ بنتی ہے کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کرنے سے، دینے سے، کسی کو گفٹ دینے سے، کسی کو ہدیہ دینے سے، کسی کو کھانا کھلانے سے. تو آپ جو ہے وہ سخاوت بہترین صفت ہے، اس کو اپنائیے. اور اگر کنجوسی ذرا بھی ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے تو اسے ہمیں دور کرنا چاہیے، اس لیے کہ کنجوسی کے حوالے سے جو روایت ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے کنجوس انسان کے لیے راحت نہیں ہے، اسے سکون نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں ایک روایت ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ فرمایا اقل الناس راحتاً البخیل. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے کم سکون اور راحت جسے ہوتی ہے وہ کنجوس انسان ہوتا ہے، وہ بخیل ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں ایک بخیل انسان کا خیال ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو جمع کر رہا ہے، وہ اپنے ساز و سامان کو، مال و متاع کو صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے رکھتا ہے اور کسی اور کے اوپر خرچ نہیں کرتا. تو اسے ایسا لگتا ہے یہ ساری چیزیں، یہ دولت، یہ پیسہ جو میرے پاس ہے وہ جمع کر کے میں اپنی لائف کو تھوڑا سا بیٹر بنا سکتا ہوں، تھوڑا سا بہتر بنا سکتا ہوں، اور میں شاید تھوڑا زیادہ دن زندہ رہ سکتا ہوں، یا میری زندگی تھوڑا زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے بنسبت دوسروں کے. جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی کنجوس انسان جو مال کو جمع کر کے اپنے پاس رکھتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی زندگی زیادہ چلے گی اور وہ شاید دوسروں سے زیادہ آرام اور سکون میں رہے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک کنجوس انسان ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں رہتا ہے، دوسرے انسان ہمیشہ اسے جو ہے وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں. مولا نے فرمایا البخل جامع لمساوئ العیوب. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کنجوسی ہے، جو بخل ہے، وہ تمام برائیوں کا مرکز ہے، تمام برائیوں کو جمع کرنے والا ہے. تمام عیب اور برائیاں جو ہے وہ اگر آپ کے اندر کنجوسی ہے تو ساری برائیاں سمجھ لیجیے آپ کے اندر آ جائیں گے. وہ ہوا زمام یقاد به الی کل سوء. تو یہ کنجوسی جو ہے، بخل کرنا جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لگام ہے ہر برائی کی طرف. آپ اسی کے ذریعے سے ہر برائی کی طرف لے جاتی ہے کنجوسی. بہت سارے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہوں، آپ پرہیزگار ہوں، آپ جو ہے وہ حسن اخلاق آپ کے اندر پایا جاتا ہے، آپ واجبات کو انجام دیتے ہیں، مگر آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ کنجوس ہیں. آپ کبھی کسی کو کچھ عطا نہیں کرتے، آپ اپنے پڑوسیوں کو کبھی کچھ کھلاتے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے یہاں دعوتوں میں جاتے ہیں مگر اپنے یہاں کسی کو بلاتے نہیں ہیں، یعنی دوسروں کا کھاتے ہیں مگر اپنا کسی کو کھلاتے نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کی وہ تمام اچھائیاں، آپ کی وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کے اندر کنجوسی پائی جا رہی ہے تو آپ کی اچھائیوں کو تذکرہ کرنے کے لیے کوئی نہیں بیٹھے گا. ہاں اگر ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری تمام چیزوں میں تھوڑا سا نیچے ہیں مگر سخاوت آپ کی اتنی بلند ہے تو وہ آپ کے تمام عیوب کو چھپا لے گی. آپ کی سخاوت آپ کے جو ہے وہ کمیوں پر پردہ ڈال دے گی، آپ کے عیبوں کو، آپ کی سخاوت، آپ کا کرم، آپ کا یہ جود، آپ کا یہ سخی ہونا آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور آپ کی معاشرے میں جو دوسری اخلاقی کوئی کمی ہے، آپ نماز روزے کے حوالے سے ظاہری طور پر لوگوں کو پابند نظر نہیں آتے، یا جو بھی کمی اے ٹو زیڈ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ جو ہے وہ کنجوس ذرہ برابر نہیں ہے، 2 کی جگہ 5 خرچ کرتے ہیں. لیکن اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے. بھائی مجلس کا چندہ مانگنے کے لیے کوئی آپ کے پاس آیا، یا محلے میں مسجد میں مولانا کے لیے خرچ کرنا ہے تو دوسرے 100 روپے دے رہے ہیں، وہاں آپ نے جو ہے وہ 20 روپے دیے، تو کیا ہوگا؟ پورے معاشرے میں آپ کی جو ہے وہ بدنامی ہوگی. وہاں آپ اگر اس طرح کی چیزوں میں جو اجتماعی کام ہوتے ہیں اس میں حسب استطاعت آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں تاکہ آپ کو کل جو ہے وہ کوئی کنجوس نہ کہہ سکے. اپنی سخاوت کو دکھائیے اور جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی
حاصل کرنے کی کوشش کریے، اس لیے کہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا البخل اذم الاخلاق، سب سے زیادہ مذمت آپ کے طور طریقے اور آپ کی روش کی جو مذمت کی گئی ہے، سب سے برا اخلاق جو کہا گیا ہے وہ ہے کنجوسی۔ یعنی اتنی ساری بہت ساری حدیثوں کی لمبی فہرست ہے یہاں معصومین علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے کہ کنجوس کیسا ہوتا ہے، کنجوس کتنا برا ہوتا ہے، کنجوس کو کوئی پسند نہیں کرتا، کنجوس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوتی، کنجوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کنجوس کے اعمال کوئی اعمال نہیں ہے، لوگ اسے کنجوس ہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ جو ہے وہ اعمال میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ تو سارا زور اس بات پر ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی کنجوسی اپنے اندر نہ آنے دیں، اور کنجوسی کا سایہ بھی آپ کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ اپنے اندر وہ جود و سخا، وہ کرم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا تھا، آپ کے گھرانے سے، گھرانہ عصمت و طہارت سے، ہمیں خاندان عصمت و طہارت سے وہ سبق سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو سخی بنانا ہے، دوسروں کے کام آنے والا بنانا ہے، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنا ہے، خود کو ایسا بنانا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے کام آ سکیں، کسی کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سخی بنائیں گے اور کنجوسی ختم کر دیں گے تو بے شک وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ کی زندگی میں، اور اگر آپ دنیا سے گزر گئے تو لوگ مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے، بھئی کوئی تھا کہ جو کنجوس نہیں تھا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا، بھئی فلاں صاحب اگر ہوتے زندہ تو آج سب 100 روپے دے رہے ہیں، وہ 500 روپے جو ہے وہ مسجد کے لیے دیتے یا مجلس کے لیے دیتے۔ تو آئیے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو جو ہے وہ سخاوت جیسی بہترین نعمت سے مالا مال فرما، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم دوسروں پر خرچ کریں۔ اور بہترین ایک مجھے مفہوم یاد آیا روایت کا کہ جس میں ارشاد یہ ہوا کہ جو انسان خود کھاتا ہے اس کو اس کے جسم کی طاقت ملتی ہے، قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام، جسم کی طاقت آپ کے کھانے میں ہے لیکن روح کی طاقت دوسروں کو کھلانے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم قوی ہو تو آپ خود کھائیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح مضبوط ہو جائے، آپ کی روح قوی ہو، تو دوسروں کو کھلائیے۔ تو لہٰذا ہم ان سب باتوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ، اور محمد و آل محمد کے صدقے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہماری اس مختصر سی کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق، اس قابل بنا حضرت کے ظہور میں ہمارا شمار ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔